دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ آج کی اچھی بات، دنیا میں جتنے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں صرف وہی ان پر عمل کرنے لگ جائیں تو دنیا میں کوئی برا انسان نہ رہے۔ انسان کو پہلی دفعہ بولنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ سوچنے کی بات، جس دن تمہیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری زندگی سے بے سکونی دور ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں عورت راز نہیں رکھ سکتی، میں کہتا ہوں اگر عورت راز رکھنا چھوڑ دے تو کوئی مرد معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ میں نے کبھی خود کو اس خوش فہمی میں نہیں رکھا کہ میری کمی کسی کو اداس کرے گی۔ لوگوں کو لوگ مل جاتے ہیں، کبھی بدتر سے بہتر اور کبھی بہتر سے بہترین۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے انسان، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ رشتہ داروں کو خوش رکھنا زندہ مینڈکوں کو تولنے کے برابر ہے، پلڑے پر ایک کو رکھو تو دوسرا کود جاتا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے؟ کیا تم نے نہیں پڑھا اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے؟ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے ہم ان سے بات کریں یا نہ کریں، انہیں ہمیشہ ہماری فکر رہتی ہے، اور وہی لوگ سب سے خاص ہوتے ہیں۔ پتہ ہے خدا کب ملتا ہے؟ جب تم ٹھوکر کھاؤ، جب تم دکھی ہو، جب تم اپنی محبوب چیز، محبوب رشتہ گواؤ، دکھی دل کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤ۔ ایک وہی تو ہے جو ٹھکراتا نہیں، تھک ہار کر اللہ کو یاد کر کے ایسا لگتا ہے کہ اب کی بار مجھے خود سے اکیلا نہ کرنا، مجھے چھوڑنا نہیں، سیدھی راہ دکھاتے رہنا اور سب کو نیک ہدایت دینا۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ میں نے رشتوں کو خود سے دور جاتے دیکھا ہے، میں نے دوستوں کو منہ موڑتے دیکھا ہے، میں نے جان سے عزیز لوگ بدلتے دیکھے ہیں، پھر میں نے ایک ذات کو اپنے قریب محسوس کیا ہے، اور بے شک اس ذات نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور وہ ذات رب کریم کی ہے۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ گلا پھاڑنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ خاموشی برداشت سے بھی سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ خاموشی سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے بھلا؟ یقیناً نہیں، لیکن یاد رکھیں کسی کی ذات میں لفظوں کے نشتر مت پیوست کریں۔ قسم سے بہت تکلیف ہوتی ہے جو کبھی نہیں بھلائی جا سکتی، اور الفاظ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے بھلا؟ لفظ کبھی کبھار مرہم، کبھی نشتر، اور کبھی وہ منظور گھوڑا بن جاتے ہیں جو سب کو رونتا ہوا گزر جاتا ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ کسی سے آپ 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہوں یا 6 سال سے یا 10 سال سے، نکاح تو آپ کا وہیں ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہوگا،
جہاں لکھ دیا گیا ہے اپنی مرضی سے غلط راستوں سے اپنے ہمسفر ڈھونڈنے کے چکر میں آپ صرف اپنا کردار اور قیامت کے دن کا اعمال نامہ داغدار کر رہے ہیں۔ منافق آل ان ون ٹائپ کا وہ پرزہ ہے جو ہر قسم کے ماحول میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ فوری طور پر ایڈجسٹ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ لفظ بھی عجیب ہے، کبھی کچھ لفظوں سے دو انجان لوگ ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں اور کبھی انہی لفظوں کی وجہ سے بہت پیارے تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ کے پاس اتنے خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو اپنا بنا لیں اور کبھی یہ لفظ آپ کا ساتھ ایسے چھوڑ جاتے ہیں کہ آپ اپنی اذیت کو بھی بیان نہیں کر سکتے۔ زندگی اور خوشیاں، میں زندگی کو بیان کروں تو مجھے لگتا ہے اس کی صحیح مثال ایسے ہی ہے جیسے کانٹوں اور خوشیوں کی مثال۔ جیسے خوبصورت پھول دونوں کا ساتھ آپس میں ایسے ہو گیا ہے جیسے کانٹوں سے بھری ہوئی جھاڑی پر خوبصورت پھول کھلے ہوں۔ زندگی میں آئے ہر برے لمحات کو آسانی سے نہیں بھلایا جا سکتا۔ جیسے کسی برے خواب کو انسان اپنے دماغ سے نکالنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، ایسے ہی ہر بری یاد کو مٹانے میں بھی وقت لگتا ہے۔ کتنا وقت یہ کوئی نہیں جانتا، ہاں مگر وقت لگتا ہے۔ وقت ایک امید بھی ہے اور ایک طویل سفر بھی۔ زندگی میں انسان کو ہمیشہ اپنی سننی چاہیے، لوگوں کی نہیں۔ زندگی کا سفر خود طے کرنا پڑتا ہے۔ ایک انسان زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی خوشی اور سکون کس چیز میں ہے۔ جب انسان لوگوں کی سن کر، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کبھی بھی سکون میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ لوگ تو رائے دے کر چلے جاتے ہیں، پھر پیچھے صرف بے سکونی اور طویل سفر بچ جاتا ہے جو اس انسان نے لوگوں کے کہنے پر اپنے لیے منتخب کیا ہوتا ہے۔